بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جس میں ہم ایاس بن قبیصہ کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں۔ ایاس بن قبیصہ کا تعارف مذکور نہیں، لہذا ہم اشعار سے ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ کس لیے اشعار کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ وقال إياس بن قبيصة الطائي: ما ولدتني حاصن رباعية لئن أنا مالأت الهوى لاتباعها. ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها ومبثوثة بث الدبا مسبطرة رددت على بطائها من سراعها وأقدمت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها. ما ولدتنی، مجھے جنا ہی نہ ہو، حاصن ربیعیہ، مجھے جنا ہی نہ ہو قبیلہ ربیعہ کی ایک پاک دامن عورت نے، اگر میں نے اپنی خواہش کی مدد اور پیروی کی ہو اس عورت کی اتباع کے لیے۔ لئن انا مالأت، لئن انا قلدت، اگر میں نے تقلید کی ہو۔ لئن انا مالأت الہوا، اگر میں نے کسی کی معاونت کی ہو یا میں نے ممالات کیا ہو۔ لاتباعها، لاتباع رباعیہ، اس سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا ہوا ہوں، اگر میں نے ایسا کام کیا ہو تو میں اپنی پاک دامن ماں کا بیٹا نہ ہوں۔ کوئی واقعہ ہے جس کے پیچھے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو یا میں ایسا نہ ہوں گا اگر میں نے یہ کام کیا ہو، میں اپنی ماں کا بیٹا نہ ہوں گا، گویا کہ اپنا نسب ہی کاٹ رہے ہیں اگر یہ ایسا ہوا ہو۔ پھر کہا الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان الارض، کہ زمین، رحب فسیحۃ، بہت فصیح اور وسیع ہے، بہت وسیع ہے اور زمین پھیلی ہوئی ہے۔ فہل تعجزنی بقعۃ، کیا مجھے ایک ٹکڑا زمین کا مجھے عاجز بنا دے گا، من بقاعها، دوسرے ٹکڑوں سے۔ اگر یہاں میری زندگی اجیرن ہے، مجھے یہاں رہنا سہنا مشکل ہے تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، کیا مشکل ہے، زمین تو اور بھی پڑی ہوئی ہے۔ وَمَبْثُوثَةٍ بَثَّ الدُّبَا مُسْبَطَّرَةٍ، اس کا مطلب ہے کہ جو ٹڈیوں کے پھیلاؤ کی طرح بہت سے پھیلے ہوئے منتشر گھوڑے، جن کی سست رفتاروں پر میں نے تیز رفتاروں کو لوٹا دیا، یعنی میں نے آگے کے حصے کو پیچھے لوٹا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے آگے اور بھی گھوڑے تھے جو کہ بہت تیز گھوڑے تھے، اور ہمارے جو گھوڑے تھے وہ بہت سست تھے، لیکن ان سست گھوڑوں کی وجہ سے میں نے وہ تیز گھوڑے پیچھے لوٹا دیے اور میں ان سے آگے بڑھ گیا۔ وَمَبْثُوثَةٍ، کہتے ہیں کہ ٹڈیوں کے پھیلاؤ کی طرح، جس طرح ٹڈیاں پھیلتی ہیں اسی طرح یہ گھوڑے بھی پھیلے ہوئے تھے، منتشر ہو گئے تھے۔ بث الدبا، بث الجراد والنمل، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، نمل کہتے ہیں چونٹیوں کو۔ تو جس طرح یہ چیزیں پھیلی ہوتی ہیں اسی طرح گھوڑے کو بھی ہم نے پھیلا دیا۔ مسبطرۃ متفرقۃ، ٹھیک ہے، ٹڈی اور چونٹیاں جب مبسوسہ ہو جاتی ہیں یا مسبطرہ، ممتدہ، متفرقہ ہو جاتی ہیں، اسی طرح رددت علی بطائها من سراعها، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے جو سست رفتار گھوڑے تھے ان کے ذریعے سے جو تیز رفتار، سراع کہتے ہیں سریع کو، تیز رفتار گھوڑا، تو جو بطیء تھے، بطیء میں کہوں کہ رجل بطیء سست آدمی، رجل سریع تیز آدمی، تو کہتے ہیں رددت، میں نے لوٹا دیے علی بطائها من سراعها، تیز گھوڑوں کو میں نے سست گھوڑوں کے ذریعے سے واپس لوٹا دیا۔ اور اخیر میں کہتے ہیں وَأَقْدَمْتُ، اور میں آگے بڑھا،
والخطی یختر بیننا، خطی کہتے ہیں یعنی نیزوں کو، یا آپ سمجھ لیں کہ خطی نیزے ایک قسم کے نیزے ہوتے ہیں جو بہت مشہور تھے، کسی قبیلے یا کسی قوم کی طرف منسوب ہیں۔ وَأَقْدَمْتُ، اور میں آگے بڑھتا تھا جنگ میں، وَالْخَطِيُّ، اور جو نیزے تھے خطی والے، يَخْتِرُ بَيْنَنَا يَسْقُطُ بَيْنَنَا وَتُمْطِرُ بَيْنَنَا، گویا کہ ہمارے درمیان یہ نیزے برس رہے ہیں، خطرہ یخترو، لِأَعْلَمَ، تاکہ میں جان لوں، میں اس لیے آگے بڑھ رہا تھا، وَأَقْدَمْتُ لِأَعْلَمَ، تاکہ میں جان لوں، یہ علت دیکھو، لِلْعِلَّةِ، میرے آگے بڑھنے کی علت اور سبب کیا تھا، لِأَعْلَمَ، تاکہ میں جان لوں، من جبانها من شجاعها، کہ بزدل کون ہے اور شجاع کون ہے، تاکہ میں تمییز اور فرق دیکھ لوں، اسی لیے میں آگے بڑھا، اور سارے گھوڑوں پر میری نظر تھی کہ کون بزدل ہے اور کون شجاع ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں آگے بڑھا۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، وقال رجل من بني تميم أبيت اللعن إن سكا بعلق، أبيت اللعن إن سكا بعلق، نفيس لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا، مفدات مكرمة علينا، يجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها، إذا نسبا يضمهما الكراع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها، ومنعكها بشيء يستطاع۔ یہ جو شاعر ہیں یہ رجل من بنی تمیم ہیں، بنی تمیم کا ایک آدمی ہے۔ اس کا اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ شاعر کے پاس ایک گھوڑا تھا، کسی بادشاہ نے وہ طلب کیا کہ بھئی یہ گھوڑا مجھے دے دو یا میرے ہاتھ فروخت کر دو، تو شاعر نے دینے سے اعتذار اور انکار کیا، تو اعتذار اور انکار کرنے کے بعد وہ یہ اشعار پڑھتا ہے، ابیت اللعن ان سکا بعلق، تو لعنت سے محفوظ رہیو سکاب، ٹھیک ہے، گھوڑا ایک محبوب عمدہ شے ہے، ان سکا بعلق، علق نفیس، علق نفیس، ایک نفیس اور محبوب چیز ہے، گھوڑا ہے، لا تعار ولا تباع، نہ ہم اس کو عاریتاً دے سکتے ہیں اور نہ فروخت کر سکتے ہیں، تو گویا کہ یہ سامنے والے کو کہتے ہیں ابیت اللعن، تو لعنت سے محفوظ رہو، آپ کوئی لعن نہ کرے، کوئی لعن طعن یا کوئی لعنت نہ بھیجے آپ پر، ان سکا بعلق نفیس، کہ یہ جو سکاب گھوڑا ہے یہ محبوب اور نفیس چیز ہے، لا تعار، نہ تو وہ عاریتاً دے سکتے ہیں، ولا تباع، مفدات مکرمۃ علینا، ہماری جان اس پر فدا، مفدات، نحن نفدی انفسنا على هذا السکاب، ہم اپنے جانوں کو فدا کر دیں گے، مفدات، تو ہماری جانیں اس پر فدا ہیں، مکرمۃ، وہ ہم کو بہت عزیز ہیں، علینا، ہمارے اوپر، یجاع لها العیال ولا تجاع، اس کے لیے بچوں کو بھوکا رکھا جا سکتا ہے مگر وہ بھوکا نہیں رکھا، یجاع لها، یعنی یہ جو سکاب علق النفیس ہے ان کے لیے بھوکا تو ہوا جا سکتا ہے، العیال، بال بچوں کو بھوکا رکھا جا سکتا ہے، ولا تجاع، لیکن اس کو بھوکا نہیں رکھا جا سکتا، اتنی قیمتی چیز ہے۔ آگے کہتے ہیں سلیلۃ سابقین تناجلاها، وہ ان دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا بچہ ہے، سلیلۃ، سلیلہ جو ہے سابقین، دونوں آگے بڑھنے والے ہیں، تناجلاها، انہوں نے ان کو جنا ہے، سلیلۃ سابقین، وہ دونے ان کو جنا ہے، اذا نصبا یغمہم الکراع، پورا ترجمہ سن لیں، وہ ان دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا بچہ ہے، وہ دو جو آگے بڑھتے تھے ہر ریس میں، ہر جنگ میں، ہر گھوڑے اور گھوڑی کا وہ بچہ ہے جنہوں نے اس کو جنا، جب ان دونوں کا نسب بیان کیا جائے تو کراع، سانڈ ان کو ملا دیتا ہے اور سلسلہ نسب اسی سے جا ملتا ہے، تو اس میں پتہ یہ چلا کہ یہ بہت نفیس گھوڑے ہیں، اعلیٰ نسل والے گھوڑے ہیں، تو اس کو ہم نہیں بیچ سکتے، کہتے ہیں سلیلۃ، یہ بچہ ہے
کس کا؟ سابقینی، ان دو گھوڑوں کا، تناجلاہا، ان دونوں نے اس سلیلہ کو جنا ہے، اذا نصبا، جب ان کی نسبت، ان کا نسب یا ان کی نسل کا بیان ہوتا ہے، یضمہم الکراع، تو اس وقت سانڈ کا نام جو آگے بڑھنے میں مشہور تھا وہ آ جاتا ہے کہ سانڈ ایک گھوڑا تھا، یہ اس کا بچہ ہے، تو اس لیے یہ بہت اعلیٰ نسل والا ہے۔ فلا تطمع ابیت اللعن فیہا، تو لعنت سے بچیو، اس گھوڑے کی طمع نہ کر، فلا تطمع، تو طمع نہ کر، ابیت اللعن فیہا، کہ آپ لعنت سے بچے رہو، ومنعکہا بشیء یستطاع، اور تجھ کو اس سے روکنا ایک ایسی شے کے بدلے میں ہے جو میرے بس میں ہو، میرے ومنعکہا، اور میں آپ کو جو منع کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں جو میرے بس میں، یعنی اس کا دینا میرے لیے غیر ممکن ہے، ہاں اگر کوئی ایسی شے طلب کریں جس کا دینا ممکن ہو تو انکار نہیں کروں گا۔ ومنعکہا، اور جو میں نے آپ کو منع کیا ہے، کیوں؟ بشیء یستطاع، اس لیے کہ یہ چیز میں نہیں دے سکتا، ہاں ایسی چیز طلب کریں جس کو میں آپ کو دے سکتوں گا تو میں ضرور دوں گا، لیکن یہ چیز مجھ سے آپ نہ مانگے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا۔ بعض اشعار یاد کرنے کے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے مزیدار ہیں۔ ابیت اللعن ان سکا بعلق نفیس لا تعار ولا تباع مفدات مکرمۃ علینا یجاع لها العیال ولا تجاع سلیلة سابقین تناجلاها اذا نسبا یضمهم الکراع فلا تطمع ابیت اللعن فیها ومنعکها بشیء یستطاع۔ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم۔